میں صرف تقریر حضور دی ناموس تے کرنا 40 لاکھ حضور دے خاکے بنائیں کافراں تے 40 ملکاں دے خنزیر کٹھے ہوئے 40 ملکاں دے انہاں نو خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے اور اس 35 لاکھ بندے دی قیادت انہاں کیتی او دے وچ حضور دے خاکے موجود سن اور میں تے دعا منگنا میں لوگوں نے کہا جی تانوں میں آکھا نا اس تو پہلے میں دعا منگی ہوئی مولا خاکہ ویکھن تو پہلے میں تو انا کر دینا یا موت دے دینی اے دو دعاواں میں منگیا میں وہ نہ ویکھاں میں حضور تو جا کے کی منہ وکھانا ہے ایک کاڑے دے حافظ صاحب چڑھے کھمبے ہوتے چڑھے حضور دے خاکے بنے انہاں تھلے چھال مار دیتی شہید ہو گئے انہاں کہا اس زندگی نو کرنا کے لوگ اس کو خودکشی کہیں گے لیکن ایسی موت تو یہ خودکشی نہیں ہے ہاں یہ خودکشی نہیں ہے یہ بات آگے کی ہے کی زندگی نو سوا عرب مسلمان حضور دی ناموس تے پیرا بھی نہ دے سکے بلکہ مسیتوں کے سپیکر اتار دے ہو کیوں تو آنو تے ذلیلو چاہی دسی کہندے اور مولویو جمعہ والے دن سلام پڑھو ہر روز صبح پڑھو اے فرانس دا جواب ہے تسی ممتاز قادری نو جیل چو کٹ کے اپنے ہاتھ نال 63 توپاں دی سلامی دے کے ڈالے جیل تو باہر انہوں رہا کر دے فرانس نو کہندے یہ جواب ہے ناموس رسالت یہ جواب ہے ناموس رسالت کا تم حضور کے گستاخیاں کرتے ہو ہم ممتاز قادری کو رہا کر رہے ہیں تم تو مزید اس پر پابندیاں لگا رہے ہو اگر مگر کر رہے ہو لو جی میں گل آگے کرن لگا اب اس پر نذیر اختر صاحب نے جب دلیل دی ہائی کورٹ اسلام آباد میں گیا تھا وہاں جج کہنے لگا یہ تو حضور کے زمانے کی باتیں ہیں اس سے کوئی اور بات بھی سنائیں یعنی حضور نے نہیں پکڑا نابینا صحابی راتی مار کے آیا عورت کو راتی مارا حضرت عمیر بن عدی راتی قتل کر دیتا گستاخ عورت نو سویر دی نماز آگے حضور دے پیچھے پڑی نذیر اختر صاحب نے جدوں یہ سارا سنایا انہوں نے میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی تھے حضور نے نماز پڑھ کے فنظر الی عمیر بن عدی حضور نے سلام پھیر کے پوریاں صفحہ میں ویکھیا بھئی عمیر بن عدی کتھے بیٹھیا اکھاں کوئی نہیں ہیں نابینا میرے آقا نے جدوں ویکھیا تے فرمایا قتلت بنت مروان فرمایا زنانی مار آئے ہو زنانی مار آئے ہو قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ حضور مار آیا اب مسجد میں سناٹا چھا گیا نابینا سن ویکھتے نہیں سن رہے بھئی حضور ناراض ہو رہے ہیں یا راضی نابینا تھے فوراں پھر سوال کر دیا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ حضور عدالتہ تو آڑیاں قانون تو آڑے راتی ماورائے عدالت تو آڑے پچھے بغیر گستاخ عورت مار آیا کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا تو میرے آقا کا فیصلہ سنیں اس فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی کیا ضرورت ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو نے یہ سوچا کیا ہے لا ینتطع فی انزان فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی ایس جگہ دا کیا نام ہے نور بستی والے ایک گل بہتر سمجھ سکتے ہیں بھائی سویرے واڑے چو بکریاں نو کڈو نا تو ایویں بلا وجہ ٹنگا چاہ کے سنگ پھسا لیندیاں صحابہ کہندے نے حضور دی زبان مبارک کے جو عرب وچ اسی پہلی باری اے لفظ سنے عربی وچ اس تو پہلے عربی بولی کسی نہیں ہے لا ینتطع فی انزان فرماندے نے اس تو پہلے عرب وچ یہ جملہ ہی نہیں بولیا گیا حضور نے فرمایا جڑیاں بلا وجہ بکریاں اٹھ کے نا سویرے سنگ پھسا لیندیاں جدوں میری عزت دا مسئلہ آئے گا قیامت تک وہ بکریاں بھی نہیں بولن گیاں کیوں جی جدوں حضور نے گل فرما دیتی تو اب اگر مگر کا کیا مطلب ہے کوئی ہے مطلب جج کہنے لگا یہ تو حضور کے فیصلے ہیں حضور کی ظاہری حیات کے بعد کا کوئی فیصلہ سناؤ ہائی کورٹ دے جج جڑ دو بیٹھے پھر نذیر اختر صاحب چونکہ سارے علماء نے انہوں نے اس وقت گھیریا بھئی کوئی دلیل چاہی دی اسی حاضر اسی تو کیا سانو ہی جان دے ہو سانو دے اندر نہیں جان دے کہنے نہیں ان کو نہیں جانے دینا اسی کو اسی دے بیان کرنا اور اسی کی بیان کرنا اندر جا اسا کیا اللہ جی وہ بھی واقعہ سن لو انہاں کیا جی انج ہویا ہوئے تے عدالت نے انہوں معاف کر دیتا ہوئے اے واقعہ دسو اے تے حضور نے معاف کیتے ہیں لو جی پھر ہوں اے بھی سنو فاروق اعظم دے زمانے بحرین لوگ انہوں بحرین پڑھ دیں لفظ بحرین ہے اتھے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانہ دے ڈنڈیاں نال کھیڑ رہے
اے جڑے اج کل تسی ہاکی کہہ لو گیند نہ جڑے ڈنڈے مارنے واسقف البحرین قائدن بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی ویکھ رہے سی انہاں مسلمان بچیاں دا میچ فوقات القرۃ علی صدرہا ایک بچے نے گیند نو ماریا ڈنڈا وہ پادری دے سینے تے جا لگی فاخذہا انہیں گیند چک لئی بچے چلے گئے فجالو یطلبونہا انہیں کہا یار گیند ساڑی دے دے فابا وہ کہنے لگا نہیں میں گیند کوئی نہیں دینی فقال غلام منہم سالتوں کا بحق محمد صلی اللہ علیہ انہاں بچے میں جو ایک بچہ کے ودیا انہیں کہا یار تو اینجے نہ دیندہ تے تینوں اسی اپنے نبی دا واسطہ دیندے سالتوں کا بحق محمد حضور دا واسطہ دیندے فابا لعنہ اللہ وصبر رسول اللہ اس لانتی نے کتاب وہ گیند بھی نہ دیتی تے حضور دے خلاف گل کر دیتی اب ذرا دیکھیں کیا ہونے لگا ہے حضرت ابو ہریرہ بحرین دے گورنران مرکز حکومت حضرت عمر دی چاہیے تے سی انہاں بچے نو کہ اپنے محلے دے امام کول جاندے پھر حضرت ابو ہریرہ کول جاندے جی اتھے مسئلہ حل نہ ہوندا تو پھر حضرت عمر کول جاندے لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فاقبلوا بسوالجہم وہ ڈنڈے لے کے اس تے ٹوٹ پے انہوں کٹ کٹ کے اتنا کٹیا کہ حتی ماتا وہ لانتی مر گیا بندہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا اور حضرت عمر دے دور قتل ہویا جتھے بکری دے بچے بھی پیاسا نہیں مر سکتا مسئلہ عیسائی آ گیا بڑا طوفان مچا دیتا ساڑا مولوی مار دیتا ہے نا بچے نے یہ بچے ساڑے حوالے کرو سلمان تاثیر دیاں شمع پوچھ گئیاں اس بچے ساڑے حوالے کرو فرفع ذالک الی عمر حضرت ابو ہریرہ کہا بھائی مرکز سے لے جاؤ حضرت عمر کو حضرت عمر کو لے جاؤ اے میں اس بارے کوئی فیصلہ نہیں کرتا حضرت عمر کو لے جاؤ جب حضرت عمر کو لے گئے تو راوی کی کہتے ہیں سنو ذرا مسلمان تو یہ ہیں فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحته بقتل الغلمان ذالک الاسقف فقال الان عز الاسلام راوی کہتے ہیں اللہ دی قسم ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحته بقتل الغلمان لذالک الاسقف فرماندے ہیں کیسر و کسرا فتح ہویا انہاں دے خزانے مسجد نبوی شریف دے اگے ڈھیر لگے حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے اللہ دی قسم چکے کہندے حضرت عمر اس تو پہلے کدی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے حضرت عمر تے لفظ کی فرمائے الان عز الاسلام ہن لوگاں نو پتہ چلیا اسلام دا کی مقام ہے آج اسلام عزت والا ہو گیا لفظی معنی ہے دے فرمایا ساڑے وڈے تے وڈے چھوٹے دا بھی جواب کوئی نہیں سبحان اللہ اے حضرت عمر دا فیصلہ ہے جڑا ہن اسی پیش کیتا ہے اے پچھلی پیشی جڑی اج 10 نو پھر مزید دلائل آنے تے اے میں اگلی غور دلیل دسن لگا جڑی حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا انہیں کہا نا جج بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا پڑھا کل پڑھے نا اسی وہ دے مقابلے بھی دلیل پیش کر دیتی جج ہاتھ نہیں لگا سکتا میں آگے سنان لگا بھئی حافظ نے کی لکھیا ناموس رسالت کا تو مسئلہ ہی جدا گانا ہے تے حضرت عمر دا اے فیصلہ ہونا سی پیش کیتا ہے جج جڑن انگشت بدن دامن کہ اے کتھوں کٹ لیا اے مولوی میں کہا ساری زندگی اور کام ہی کوئی نہیں کیوں نہیں کتیاں دا کام یہ ہوتا ہے کہ مالکہ دی حفاظت کر دیتا حضرت عمر دا فیصلہ سنو جی ماورائے عدالت بندہ قتل ہو گیا بحرین گستاخ رسول فرمایا انا اطفالا صغارا شتم نبیهم فغضبوا له وانتصروا وقال احضر دم الاسقف یہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ فرمایا او عیسائیوں میری عدالت میں آ گئے ہو کہ ان بچوں کو سزا دو انا اطفالا صغارا شتم نبیهم تمہیں پتہ نہیں ان کے نبی کو برا بھلا کہا گیا فغضبوا له یہ بچے غصے نہ ہوتے وانتصروا اور نبی کی غلامی کا اظہار نہ کرتے آخر میں حضرت عمر نے تاریخی فیصلہ سنایا وقال احضر دم الاسقف فرمایا عمر کی عدالت میں بکری کا بچہ پیاسا مر جائے اس کے خون کی قیمت ہے اس گستاخ پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں